نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ قلب و گناہ، نعرہ قلب و گناہ، پیر اسرائیل حسین شاہ صاحب مرحبا صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ عرض السلام پیش کریں۔ السلام یاد میں انعقاد پذیر ہوئی ہے اور یہ صاحبزادہ صاحب والا شان کی یہ اپنی ایک سوچ اور یہ ان کی عظمت کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو مناسب خیال کیا کہ شہداء کربلا کا ذکر ان کے غلاموں سے ان کے خادموں سے نسبی جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے ان سے سنا جائے۔ وہ بڑے حضرات گرامی انتہائی کرم فرما اور میرے برادر عزیز ہمیشہ بھائیوں نے کام کیا اس کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب انہوں نے اس تقریب کا افتتاح فرمایا اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور اس کے بعد پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ پیر سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی بڑے احسن انداز میں امام عالی مقام کے عنوان شہادت پر مجھے اور آپ کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک مجذوب سید حضرت سید حسین شاہ صاحب انہوں نے بھی بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کیا اور اس کے بعد ایک روشن ضمیر سید جناب سید روشن ضمیر شاہ صاحب نے بھی اپنے جدان پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اور میں یہ چاہتا تھا کہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے کھلتے ہوئے پھول ایک نوبہار خدا بندے قدوس نے جن کو حسن بیان بھی دیا ہے حسن صورت بھی دی ہے اور حسن تغزل بھی دیا ہے، میرا خیال یہ تھا کہ مغرب تک انہی کا بیان ہو، میں اور آپ سنیں اور جھومیں اور لطف اندوز ہوں۔ لیکن بہرحال میرا مطلب کی حاضری کا یہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں بھی کچھ خراج عقیدت پیش کروں اور ہماری جماعت کے انتہائی اب یہ جلسہ مغرب تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری جماعت کے انتہائی فصیح اللسان حضرت علامہ سید شعیب حسین شاہ صاحب تشریف لائے، ان کا بھی بیان ہوگا اور میں جتنا ناز کروں اتنا کم ہے۔ میرے انتہائی عزیز اور اللہ تعالیٰ سید کے علم و فضل میں اور بصیرت میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خاندان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، عظیم خاندان کے سپوت ہیں کہ جس پورے خاندان نے ساری زندگی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کیا۔ میری مراد سید احمد حسین شاہ صاحب کے مزید مدد اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرمائے، انشاءاللہ ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے۔ میں دو تین باتیں ویسے ہی عرض کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں، خدا بندے قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے معبود آپ فرما دیں اے ایمان والو، اور یہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے علیہ السلام سے ہے۔ قرآن بواسطہ صحابہ جیسے اس کے مخاطبین صحابہ کرام ہیں، اسی طرح
سب سے آخر میں آنے والا کلمہ وہ مسلمان جو قرب قیامت میں آئے گا، وہ بھی یوں ہی اس کا مخاطب۔ فرمایا محبوب آپ کی امت جو موجود ہے اور جو بعد میں آئے گی قیامت تک، سب کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے اللہ اسالکم علیہ اجرا، میں نے جو تبلیغ اسلام میں تکلیفیں اٹھائی، گھر چھوڑا، در چھوڑا، میرے راستے میں لوگوں نے گڑھے کھودے، میرے گلے میں پھندے ڈال کر سین کعبہ میں گھسیٹا گیا، مجھ پر گندگیاں اور غلاظتیں پھینکی گئی، فرمایا یہ ساری تکلیفیں جس اسلام کی آبیاری کے لیے، تمہاری نجات کے لیے میں نے برداشت کی ہیں، اس پر میں کسی اجر کا، کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بات تفصیل طلب ہے، یہ اس کا وقت نہیں۔ کثرت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں استثناء متصل نہیں ہے، استثناء منقطع ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اجر کا نہ کسی نبی نے مطالبہ کیا نہ میں کرتا ہوں۔ اب خود اپنی طرف سے اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو جہاں نماز کا پڑھنا میری رضا، روزہ رکھنے میری رضا، شریعت مطالعہ کی پابندی کرنے میری رضا، وہاں اس میں بھی میری رضا ہے کہ میرے قرابت والوں سے مودت کرو۔ مودت کا معنی یہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مودت کا معنی یہ ہے نہ اذیت پہنچاؤ نہ دوسرے کو اذیت پہنچانے دو، نہ خود اذیت پہنچاؤ، اور جب دیکھو کہ کوئی انہیں اذیت پہنچاتا ہے تو بیچ میں دیوار بنائے، نہ اذیت پہنچانے دو۔ یہ بھی ایک بات، یہ قیامت تک کے دور کے لیے، اور جس آستانے پر میں موجود ہوں اس آستانے کا ایک یہ بھی خاصہ ہے، اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس بات کا، مودت کی آیت کے معنی کا مشاہدہ کیا ہے، نہ اذیت پہنچاؤ نہ دوسرے کو اذیت پہنچانے دو۔ اس کا شان نزول کیا ہے یہ تفصیل طلب ایک بات ہے، اور اسی بنیاد پر سیدنا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا اہل بیت، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ بات کرتے ہیں اہل بیت مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو قرآن کے اندر فرض کیا ہے، اور کفاکم من عظیم القدر انکم، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت مصطفیٰ چاہے کوئی کتنا بھی تم سے قدورت رکھے، نفرت کرے، لیکن جب تک وہ اپنی نمازوں میں تم پر درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بالکل حتمی بات ہے، کسی دور کے حضور کی آل کا فرض ہو بوقت درود اگر استثناء کا استعمال کرے نماز نہیں ہوگی، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الا فلاں، نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، وہ کہتے ہیں نا قالوا ترفضت قلت کلا، مجھے لوگ کہتے ہیں تو راضی ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، لیکن تولیت خیر امام و خیر ہادی، فرماتے ہیں کہ میں ایک بہترین امام بہترین ہادی سے پیار کرتا ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ مغرب سورہ اعتقادی ولا دینی، اور رفت نہ میرا عقیدہ ہے نہ میرا دین ہے، لیکن یہ بات کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں۔ اور آگے ایک اور جگہ فرماتے ہیں
آل النبی ذریتی، آل النبی ذریتی وہم الی وسیلتی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے تم جانتے نہیں ہو آل مصطفیٰ تو میرا ذریعہ ہے، میرا واسطہ ہے، میرا وسیلہ ہے۔ آل النبی ذریتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بجد الجمین صحیفتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا ذریعہ ہے، میرا وسیلہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں ارجو بہم اوتا غدن، میں ان کی وجہ سے یہ امید کرتا ہوں قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں۔ وہ ایک اور کسی شاعر کا شعر ہے، لی خمسۃ اطفیٰ بہا، فرماتے ہیں کہ 5 میرے پاس ایک ایسے ذرائع ہیں، 5 ایسے ذریعے ہیں، لی خمسۃ اطفیٰ بہا، 5 وہ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے جہنم کے شعلے مجھ پر ٹھنڈے کر دیے جائیں گے۔ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ مرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں، پیارے مصطفیٰ ہیں، اور ان کی لخت جگر ہیں۔ اور اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، یا کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت کو، جن کی مودت کو خدا رب قدوس نے کلام پاک کے اندر فرض کیا ہے۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر سال جب محرم کا مہینہ بحمد تعالیٰ ہر مسجد کے اندر پورے اقصائے عالم میں جہاں کی مسلمان آباد ہیں اپنے گھروں کو ذکر اہل بیت سے مزین کرتے ہیں، اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر مسجد گھر نہیں ملتا تو حال مجھ کر کے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے، بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی، اور انتہا کی اندھیر نظریے ہوئی ہیں۔ یہ ابھی آپ کے تاریخ، یہ بازمیاں کی تاریخ سامنے ہے۔ اور ایک دور وہ بھی آیا، یہ دنیا عیسائیت جب مسلمانوں کو اسپین سے نکالا تو آخر میں 10,000 بچے اکٹھے کیے اور یہ کہا کہ ہم ان کو پار کرتے اور سب کو کھڑے کر کے مار دیں۔ اللہ، دنیا میں بڑے بڑے ظلم دیکھے۔ آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ عراق میں جب وہ انقلاب آیا تو شاہ فیصل اور اس کے پورے خاندان کو کاٹ نہیں، عراق ان کو کاٹ کر جنرل مہدی نے، اس کے بعد کریم کا سما ہے، جنرل مہدی نے شاہ فیصل بنو فاطمہ کے خاندان کا فرض ہے اور اس کے باقی خاندان کو تہہ کر دیا گیا۔ اور آپ کے مغلیہ خاندان کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر جب اس کو اسیر بجولہ کر کے رنگون میں لے جایا گیا تو صبح اس کے ناشتے کی ٹیبل جب سجائی گئی، اس نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ۔ دنیا میں بڑا ظلم ہوا، لیکن آج وہ تاریخ کی اوراق میں محفوظ ہے، لیکن کسی واقعے کی بنیاد پر نہ کوئی محفل سجتی ہے، نہ کوئی ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ وہ ہے کہ جس کا تعلق مصطفیٰ کے خاندان سے، سرکار کے گھر کے ساتھ ہے، اس لیے۔ اور ایک اور بات بڑی معذرت کے ساتھ، یہ عنوان شہادت پر گفتگو ہو رہی تھی، امام عالی مقام کی شہادت جو اپنی نوعیت رکھتی ہے، یہ شہادت درجہ آپ کا اپنا جیسا درجے ہیں، صحابی رسول ہیں، سرکار کے بیٹے ہیں، مقام آپ کا وہی ہے جو صحابی رسول کا ہوتا ہے، جو سرکار کی اولاد کا ہے۔
اور کوئی غیر نبی کتنی عظمتوں کا مالک ہو نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. انبیاء کرام کا مقام اپنا ہوتا ہے, درجہ اپنا ہوتا ہے, لیکن یہ بات پورے وثوق کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں, امام پاک نے جو شہادت دی ہے اس شہادت کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہادت کا ایک معیار ہوتا ہے. اگر مجاہد تلوار لے کر میدان کارزار میں جاتا ہے تو دو امکان ہوتے, یا وہ زندہ لوٹے گا یا شہید ہوگا. دونوں کا اعتبار ہوتا ہے. نہ یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوگا, نہ یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ زندہ آئے گا. امام عالی مقام جب مدینہ سے چلے تھے یقین کے ساتھ چلے تھے میں شہید ہوں گا. جب مکہ چھوڑا تو یقین کے ساتھ میں شہید ہوں گا. ایک تو یہ کسی کو زبردستی پکڑ کر اس پر ظلم و ستم کیا جائے تو اس ظلم کے اندر اس کی رضا شامل نہیں ہوتی, وہ زبردستی اس کے ساتھ کیا گیا. آدمی کا کار میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کیا اس کی مرضی ہوتی ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ آدمی دریا میں ڈوب جاتا ہے, کیا وہ مرضی سے ہوتا ہے؟ مکان کے نیچے دب کر مر جاتا ہے, کیا اس کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ مکان گرے میں مر جائے؟ وہ پھنس گیا مصیبت میں. لیکن امام عالی مقام مصیبت میں نہیں پھنسے, بلکہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر حاضر ہو کر اجازت دیتے تو سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تو مقتول ہوگا, تو مدفوع ہوگا, تو پیاسا بھی ہوگا, تجھے پانی بھی نہیں ملے گا, اور میری بیٹیاں قیدی بھی بنائی جائیں گی. یہ سرکار کا ارشاد تھا. اور پھر امام پاک سے جب لوگوں نے منع کیا, آپ فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام انہ امرنی بعمر انا باذ لہ, میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے, میں وہ حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس سے ٹال نہیں سکتا حتیٰ یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مل جاؤں گا. پوچھا سرکار یہ بتائیں کہ وہ حکم کیا ہے؟ فرماتے یہ نہیں بتاتا, وہ میرے اور میرے نانا جان کے درمیان کی بات ہے, یہ تمہیں نہیں بتاتا. امام عالی مقام کس میدان کارزار میں گئے؟ یقین کے ساتھ گئے, یقین کے ساتھ گئے تھے. موت یقینی تھی, اور یہ صرف وہ شہید ہے جو میدان کارزار سے جانے سے پہلے جانتا تھا موت یقینی ہے. اس شہید کے علاوہ دنیا کا کوئی شہید نہیں جانتا اس سے پہلے کہ میری موت یقینی ہے. ایک تو فرق یہ ہوا. دوسرا ایک فرق اور بھی ہے, ہر شہید کی اپنی شہادت ہے. انبیاء کرام شہید ہوئے, اس شہادت وہ ان کی طرف رجوع کرتی ہے. صحابہ کرام شہید ہوئے, ان کی شہادت ہے. لیکن امام پاک کی شہادت, یہ امام پاک کی شہادت نہیں, مصطفیٰ کی شہادت ہے. تو جب مصطفیٰ کا درجہ سر سے ایسا وعدہ ہے تو پھر حقیقی معلوم ہے امام علی مقامی کو زیر دیتا ہے کہ شہید اعظم ہیں, پہلو کے بھی شہید ہیں, سردار ہیں, اور بعد والوں کے بھی سردار و امام ہیں. اور سوچنے کی بات یہ ہے, خدا نے امتحان دیا, سارے نبیوں سے امتحان دیا. ابراہیم علیہ السلام سے جان کا مطالبہ کیا, جان پیش کر دی. مال کا مطالبہ کیا, مال پیش کر دیا. بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا, بیٹا مل گیا. ملک چھڑوایا. جب جان کی قربانی کا مطالبہ کیا تو جان بچائی یا نہیں؟ بیٹا مانگا تو بیٹے جو بچایا یا نہیں؟ مال مانگا, صدقہ کرنے کے بعد لوٹا دیا. وطن کی قربانی لی, زندگی میں وطن نصیب ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے وطن چھڑوایا, زندگی میں وطن تاجدار بن کر تشریف لائے. اور جو ان کو نکالنے والے تھے ان کی نظروں کے سامنے گزرکار ہوئے, دریا میں غرق ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام سے صفوف انبیاء میں وہ امتحان ہے جو خال خال نظر آتا ہے. خدا نے اولاد کا امتحان لیا, مال و متاع کا امتحان لیا, کھیتی باڑی کا امتحان لیا, بیویوں کا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب ایوب کو صابر پایا تو جو دیا تھا وہ بھی دیا اور اتنا اور دیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اے قسم فلک تو یہ بتا, امام عالی مقام مدینہ سے نکلے, زندگی میں مدینہ ملا, مکہ معظمہ کو چھوڑا, کیا مکہ ملا؟ گھر در کو چھوڑا, زندگی میں گھر ملا. بیٹوں کی قربانی میں کیا ان کے لیے کسی بندے کا اہتمام ہوا؟ جو امتحان لیا وہ لے لیا, اس کی واپس نہ کی. اور وجہ یہ ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اور تو نے مرتبہ تو خلیل اللہ کو زیادہ دیا, امتحان حسین سے سب.
ہے ہماری تعالیٰ مرتبہ تو نبی اللہ کا زیادہ ہے، لیکن امتحان کے پردے ادھر شدید ہے، مرتبہ تو کلیم اللہ کا زیادہ ہے، امتحان ادھر سے شدید ہے۔ بے شک صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کا مرتبہ حضرت امام علی مقام سے عرفہ والا، لیکن امتحان ادھر سے سخت ہے۔ اس کا جواب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے قاری تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شہادتیں ان کی شہادتیں تھیں اور یہ شہادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ شہادت وہ ہے جسے خدا سے بے عظیم کہتا ہے۔ علامہ اقبال امام پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے فرماتے ہیں، ہاں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد بستان رسول، فرمایا وہ سارے عاشقوں کے امام ہیں، فاطمہ کے دل کا ٹکڑا ہے، سرو آزاد بستان رسول، اور مصطفیٰ کے گلستان کا وہ ایک سنگ کا درخت ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ امام کا مقام پوچھتے ہو، درمیان امتاں کہواں جناب، ہم جو حرف کل ہو اللہ دا کتاب، امام کا مقام امت کے اندر وہ ہے جو کل سورہ اخلاص کا قرآن میں۔ ذرا تشریح کروں، کلام پاک کی جتنی صورتیں ملے جلے مضامین، سورہ اخلاص کے اندر صرف توحید ہے، اور ذات العقیدہ اسلام کے اندر توحید الہی ہے۔ بتانا یہ ہے باقی مقامات وہ رسالت کے عقیدے میں جاتا ہے، باقی معاملات میں امام کا مقام وہ ہے جو عقائد اسلامی میں توحید کا مقام ہے، اور امام کا مقام امت میں وہ ہے جو پورے قرآن میں سورہ اخلاص کا مقام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب، ایک امام بنتا جو امت بنتا ہے۔ جھگڑا کرنا تو اقبال سے کر لینا۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ بات میں آپ کر لوں، یہ میرے بزرگ ہیں، میں یہ موضوع کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ان سے بعد میں بات کروں آگے، یا پھر کبھی کوئی جلسہ تو انشاءاللہ سیادت پر عنوان پر گفتگو کریں گے۔ اصل میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سیادت سید الشہداء کو عنوان پر گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا تو وہ صرف یوم بدر یوم احد میں جو شہید ہوئے ان کے سید ہیں، سردار ہیں، یا پھر جو ان کی کیٹاگری ہیں، جو ان کے معیار کے لوگ ہیں، اس لیے کہ شہید تو نبی بھی ہوئے، تو ظاہر ہے حضرت امیر حمزہ انبیاء کے سردار تو نہیں ہو سکتے، اس جہاں تعین کرنا پڑے گا جو ان کی کیٹاگری کے لوگ ہیں ان میں وہ سردار ہیں، یا یوم احد کے اندر جو شہید ہوئے ان شہید ہونے والوں کے وہ سردار ہیں قیامت تک نہیں۔ اس لیے کہ اس میں تو انبیاء کرام بے شمار ہیں، خداوند قدوس یہودیوں کی نسل بھی کو بیان کرتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بے ایمان نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ظلمن شہید کس کو کہتے ہیں؟ الشہید من قتل ظلمن، جو ظلمن مارا جاتا ہے مسلمان کے ہاتھ سے یا کافر کے ہاتھ، جو بھی ظلمن مارا گیا وہ شہید ہے۔ پھر شہید کے اپنے مدارج ہیں، ایک وہ شہید جو الہی کلمۃ الحق کی خاطر میدان کارزار میں گیا، اس شہادت کا معیار اور ہے، اور کسی بے قصور کو گلی میں پکڑ کر کو مار دیا جائے، شہید وہ بھی ہے لیکن اس کی شہادت کا معیار اور ہے، وہ حقیقی شہید ہے، یہ حکمی شہید۔ گلی میں مرنے والے کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی، سب کچھ دیا جائے گا، لیکن میدان کارزار میں جو شہید ہوا اس کے احکامات خلاف ہیں۔ بھارت وہ اقرار عنوان پھر عرض کریں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، اقبال کہتے ہیں، حضرت علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں بر زمین کربلا باری دو دستے، آپ فرماتے ہیں امام پاک کی وہ بارش ہے جو زمین کربلا کے اندر بس کر چلی گئی، اور شورا زمین کے اندر لالہا در پتنگ گاڑی دو رخت لالہا در سمجھیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور چلو خیر، امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ وہ رحمت کی بارش تھی
جو برس کر چلی گئی، اور ایسی زمین کے اندر پھول کھلائے جس زمین کے اندر خاص خدا کرتے ہیں پھول نہیں اگتے. زمین کربلا میں آپ نے گلستان اس کو بنا دیا. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نقش اللہ برے سیرا نوشتے سطر عنوان نے نجاتے ماں نوشتے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نقش میدان کرب و بلا میں اس ریگستان میں کر دیا. اور کو اردو شاعر کہتا ہے ریت پر آیات خون سے آیتیں کرنا رقم. اور اس سے پہلے کہتے ہیں موت سے پہلے نماز، موت سے پہلے نماز اور وہ بھی سینے حرب میں. موت سے پہلے نماز اور وہ بھی سینے حرب میں. اس شعور فرض اس سجدہ گزاری کو سلام. ریت پر آیات خون سے آیتیں کرنا رقم. آپ فرماتے ہیں کاتب بھی قرآن لکھتا ہے، لوگ بھی قرآن لکھتے ہیں، لیکن وہ کاغذوں پر قلم کے ساتھ لکھتے ہیں. امام علی مقام نے بھی قرآن لکھا، لیکن کبھی اصغر کے خون سے. اور امام پاک کا قلم قرآن لکھنے والا کبھی علی اصغر ہے، کبھی حضرت علی اکبر ہے، کبھی حضرت قاسم ہے. ان یہ جو آیات قرآن آئے ان سے انہوں نے قرآن کو لکھا. ریت پر آیات قرآن، ریت پر آیات خون سے آیتیں کرنا رقم. اس انوکھی شان کی قرآن گاری کو سلام. اور عقل دیتی ہے عدم وقتی سیاست کو فروغ. اور عشق کرتا ہے چلن کی استواری کو سلام. عشق کرتا ہے چلن کی استواری کو سلام. امام علی مقام نے وہ نظارہ، وہ اپنی شخصیت کو اجاگر کیا. ساری امت قیامت تک کے لیے امام پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گی. آپ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام وہ صرف نواسہ رسول نہیں تھے، بلکہ ان جیسا چشم خلق نے نمازی نہ دیکھا، ان جیسا. اور وجہ ایک اور بھی ہے نا، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ذب عظیم آیت پسر. اور یا جو فرمانا وہ فدائی نہ ہو یہ ذب عظیم، یا با یہ بدلے کی ہے. ہاں جی، یہ با بدلے کی ہے. بتانا یہ ہے کہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ دیا. وہ فدائی نہ ہو، ہم نے اسماعیل کا فدیہ دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. کس نے دیا؟ بذبح عظیم، ایک بہت بڑی ذبح کے ساتھ میں نے حضرت اسماعیل کا فدیہ دیا ہے. مفسرین بھی لکھتے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دراصل وہ وقت تھا کہ پیشانی ذبیح میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اگر وہ شہید ہو جاتے خدا کا پروگرام بنا بگڑ جاتا، اور خدا کو یہ منظور نہیں تھا. ذبیح اللہ کو بچایا، اور ان کے بچانے کے بعد فرمایا کہ جس نور کی خاطر میں نے ذبیح اللہ تجھے بچایا ہے، اسی نور کے خاندان کو میدان کارزار میں قربان کروں گا. اور پھر دائیں بائیں کوئی بھی نہ چھوڑا. وہی چچا جو سرکار کی آخری پناہگاہ تھی، جس کے احسان کو خدا یاد کرتا ہے، وہی چچا. اور میدان کربلا میں صرف ایک چچا کی اولادی قربان. اس سے باہر آگے نیچے نہیں بتا سکتے. مجھے تاریخ کنگھار کر دیکھیں. حضرت ابو طالب کی اولاد یا حضرت علی کی اولاد ہے، یا حضرت عباس کی اولاد ہے، یا حضرت جعفر کی اولاد ہے. ان تین بھائیوں کا خاندان. تو میں یہ کر رہا تھا کہ خدا بندے قدوس نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ان کا فدیہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو. اور ایک اور بات چلتے ہوئے عرض کر دوں کہ جب کوئی بات ہو اس کا معنی نہ بنے جیسے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور اسلام کے ساتھ ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. مطلقاً سرکار کے خاندان کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ بلا کراہت بالکل بلکہ امتیاز ضرور کہنا چاہیے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے مرد کئی کامل ہوئے، عورتیں صرف 4 کامل ہوئی۔ ایک آسیہ زوجہ فرعون، ایک مریم ام عیسیٰ بنت عمران، اور فرمایا ایک خدیجہ اور ایک فاطمہ۔ ہاں جی، تکمیل یہ ہے وہ نبی، وہ عورت مکمل ہے یا اس نے نبی کی تربیت کی یا نبی کی تربیت میں، یا اس نے نبی کی تربیت کی یا اس کی نبی نے تربیت کی، تشریح کا وقت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 عورتیں دنیا کی مکمل ہوئی، عورتیں مرد تو کئی مکمل ہوئے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام نساء عالمین کا فضیلت دی ہے، وہ فرماتے ہیں اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ اور مطلقاً جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس کو نعمت کی، اللہ کی رحمت علیکم، میری نعمتوں کا احسان کرو جو میں نے تم پر کیا، وہ فضل اللہ، وہ میں نے فضلتکم علی العالمین، عالمین پر میں نے تجھے فضیلت دی ہے۔ اس سے مراد بھی اس دور کے لوگ صرف اس زمانے کے مراد ہیں، ورنہ اس زمانے کے سب پر بنی اسرائیل کی فضیلت نہیں۔ میرے آقا فرماتے خدا نے مخلوق کو پیدا کیا، مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، خاندانوں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر خاندان میں رکھا، گھر تقسیم کیا، مجھے بہتر گھر میں رکھا۔ اس وقت بھی وہ افراد جن میں سرکار کا نور منتقل ہو رہا تھا، من حیث النور، من حیث الافراد میں کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا، من حیث النور وہ جتنے افراد جن میں روح نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ ہر زمانے میں بنی اسرائیل سے کامیاب ان کو تفوق رہا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس سے مراد سے بنی اسرائیل کے لوگ مراد ہیں، بنو اسماعیل اس میں شامل نہیں، اس لیے ان میں تو نور مصطفیٰ موجود ہے۔ تو ہر موقع پر، اور ویسے بھی اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں اس کی تعیین استغراق، ایک استغراق کلی ہوتا ہے اور ایک استغراق مجازی ہوتا ہے، اس کے معنی بھی اپنی جگہ مختلف، یہ کوئی نہیں بات نہیں۔ تو اب کرنے کا معنی یہ ہے امام عالی مقام کی شہادت، یہ مصطفیٰ کی شہادت، امام عالی مقام کی شہادت، وہ جو چشم فلک نے نہ دیکھا اور نہ آئندہ وہ دیکھے گی، یہ وہ شہادت ہے۔ امام یقین کے ساتھ جانتے تھے وہ شہید ہو جائیں گے، اس کے باوجود تشریف لے گئے۔ اور پھر ایک اور امام کا امتیاز ہے سرکار کی، میں 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں، حدیث ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذا ضعف الإيمان، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں کوئی کسی کو غلط کام کرتے دیکھے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے مٹائے، اگر نہیں مٹا سکتا تو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، اگر زبان سے نہیں کر سکتا تو دل سے برا مانے۔ اور تمام مفسرین و محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، یہ جو حضور نے فرمایا نا پہلا درجہ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے زیر دست رکھتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو اس کے زمرے میں وہ آتا ہے، اگر اس کی اولاد ہے، اولاد کی برائی کو روکنے کے لیے وہ ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، شاگردوں کی برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ، ہو پرانے زمانے کی باتوں کی یاد کر لیں گے، ہاں جی یہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں امام عالی مقام کی زمرے میں آتے تھے، امام کا زمرہ تو یہ تھا، چھوٹے قلب پہ ہی وہ دل سے برا مانتے تو بہت بڑی بات تھی۔ آپ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں یہ حضور نے جو امت کے درجات مقرر کیے ہیں، یہ امت کے درجات ہیں، میں تو نبی کا بیٹا ہوں، میرے لیے دوسری تیسری نہیں، میں جان کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن برائی کو پہلے درجے سے روکوں گا ہاتھ سے۔ اور پھر امام عالی مقام میدان کربلا میں اس برائی کو آپ نے دست بازو سے روکنے کے لیے گئے، اور ایسے گئے کہ قیامت تک کے لیے برائی یزید کو یزید کر دیا، حسین کو حسین کر دیا، قیامت تک کے لیے مورخ کے لیے اب یہ امتیاز کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ امام پاک اور یزید کے درمیان فرق کیا ہے۔ اور بہت ساری باتیں پھر کوئی موقع ملا انشاءاللہ کریں گے۔ فلسفہ شہادت امام علی مقام کہ آپ نے یہ اتنا عظیم یہ اقدام کیوں لیا، اس کے وجود کیا تھے۔ آخر میں خواجہ خواجگاں ہند الولی عطاء الرسول، اور جس کے آنے کے دم قدم کا صدقہ وضع صغیر میں اسلام اور مسلمان موجود ہیں، ان کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء،
یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، سرکار کی حال کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر کا وقت ہو گیا اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن جلسہ میرا خیال ہے اصل تقریر اب یہ بات میں ہوں. ہاں ابھی تو بزرگ تشریف لا ہیں، یہ خطابات تو ان کے ہوں گے انشاءاللہ. نہیں وہ کچھ نہیں آئے. اصل میں پروگرام جو ہے کہ مغرب تک حضرت بزرگ ہیں اور صدر محفل بھی ہیں. پروگرام مغرب تک ہی تھا اور صدر گرامی کے خطاب کے بعد کسی کے خطاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو نماز کے بعد صلاۃ السلام ہوگا اور حضرت دعا فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ